پہلی وجہ، بیٹا غیر جنس سے ہو تو انسان کے لیے عیب ہے، اور ہم جنس ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے۔ نہیں سمجھے؟ غیر جنس سے بیٹا ہو تو انسان کے لیے عیب ہے۔ انسان کا بیٹا پیدا ہو، وہ انسان نہ ہو، بکری کا بچہ پیدا ہو جائے، کسی اور جانور کا بچہ پیدا ہو جائے انسان سے، انسان کے لیے عیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جنس سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے۔ کیوں؟ جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی مشابہت اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے، وہ صفات جو والد کے اندر ہیں وہی صفات اولاد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خدائی میں عیب آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خدائی میں عیب آتا ہے۔ تو دو وجوہات کی بنا پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اندر عیب لازم آ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ مخلوق کے لیے اولاد جو ہے معیوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یہ معیوب ہے۔ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ نکاح یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ اولاد کہ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، جب انسان بڑھاپے کو پہنچے گا، بیماری آئے گی، معذوری آئے گی، تو اولاد اس کی خدمت کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ پہ بڑھاپا ہے، نہ اللہ تعالیٰ پہ معذوری ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔